محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم سے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم اس میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جب سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے مہینے کی تعداد 12 ہے اور 4 مہینے اس میں سے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے کا مطلب ان سال کے، یوں تو سال کے 12 مہینے میں آپس میں لڑائی جنگ و جدال کرنا منع ہے، لیکن 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان میں لڑائی جھگڑے کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور اس طرح سے برائیاں کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، تو اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی سیدھا دین ہے اور تم اس میں خرافات نہ کرو، اس میں اپنے نفس پر تم ظلم نہ کرو۔ محترم حضرات، یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی طرح سے اشہر حرم میں سے ہے، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتال و جدال کرنا، اس میں اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، اور یہ اس کی شرعی حیثیت بھی بہت بلند ہے۔ محرم الحرام کی شرعی حیثیت بھی بہت بلند ہے اور اس کی تاریخی حیثیت بھی بہت بلند ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے دنوں کو برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ برا دن ہے، یہ سیاہ دن ہے، یہ کالا دن ہے، برا دن ہے۔ دنوں میں سے کسی دن کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کی مذمت بیان کیا ہے، ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے جو دنوں کو برا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین سے متعلق ارشاد فرمایا جو مشرکین کہتے تھے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ زمانے کے خیر و شر سے ہمیں ہلاکت پہنچی ہے۔ ہمیں ہلاکت جو پہنچی ہے وہ زمانے کے خیر و شر سے ہلاکت پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کیا، منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ تم زمانے کو گالی مت دو، یہ زمانے کو گالی مت دو کیونکہ فإن اللہ هو الدہر، یہ زمانہ اللہ ہی الٹ پھیر کرتا ہے، اس لیے زمانے کو گالی مت دو۔ لہذا ہم اگر کسی
کوئی واقعہ پیش آ جانے کی وجہ سے کسی دن کو اگر برا بھلا کہتے ہیں تو دین کو برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن محرم الحرام کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، اس مہینے کی بھی ایک فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ماہ محرم کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور کہا کہ ماہ محرم یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا ہے۔ رمضان کے روزہ کے بعد سب سے افضل روزہ وہ اللہ کے مہینہ محرم کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ یہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محرم کے مہینے کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور کہا کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف منسوب ہے، شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے، محرم کا مہینے کی، پورے محرم کے مہینے کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے، لیکن 10 محرم کی پھر اپنی الگ فضیلت ہے۔ تھوڑا آواز بڑھا دیجیے اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اگر روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اس کو عام طور پر لوگ دہا بھی بولتے ہیں، دہا کا مطلب بھی 10واں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 10 محرم کو روزہ رکھوں تو مجھ کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 1 سال کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، آپ نے مکی زندگی میں 10 محرم کا روزہ رکھا، آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور جب آپ مکہ سے مدینہ میں ہجرت کیے تو آپ نے مدینے میں بھی اس روزہ کا اہتمام کیا، صحابہ کرام کو بھی اس روزہ کے رکھنے کا حکم دیا، اور جب رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ نے اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو اس روزہ کو رکھو اور نہیں چاہو تو مت رکھو۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس روزہ کو رکھتا ہے تو اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مدینے کے آس پاس کی بستیوں میں لوگوں کو بھیجتے اس بات کا اعلان کرانے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا جائے۔ لہذا ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں لوگوں کو بھیجتے
کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اس کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ بیان کرتی ہیں کہ ہم خود روزہ رکھتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور جب ہمارے بچے بھوک سے بلکتے تو ہم انہیں کھلونا دے کر کے بہلاتے، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ تو محترم حضرات، اس روزے کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا اعلان کراتے اور لوگ اس روزے کا اہتمام کرتے، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو بھی اس روزہ کا اہتمام کرواتے۔ بچے بھوک سے روتے تو مائیں ان کو کھلونا دے کر کے بہلاتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ 10 محرم کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں اس کی تاریخ کو، اور یہ بہت سارے لوگ اس بھرم میں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی بنیاد پر ہے۔ محترم حضرات، یہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت کو باقی رکھا۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی بنیاد پر ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ شہادت حسین جو 10 محرم کو پیش آیا، اتفاق ایسا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول اہل بیت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، سیدہ شباب اہل جنہ، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً اسی دن شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ ایک دردناک واقعہ ہے اسلامی تاریخ میں، ایک دلدوز واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں، جو لوگوں کے دلوں کو دہلا دیتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کے رونگٹے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ یقیناً ایک دہشتناک واقعہ ہے، ایک دلدوز واقعہ ہے، مگر یہ اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ مگر شہادت حسین کی بنیاد پر 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی بنیاد پر نہیں ہے۔